علیکم سر جی. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پروگرام آج کا تھا یعنی نیو ایڈمیشن اور یہ پروموشن سکول کا، ٹھیک ہے نا، ہمارا سکول کی پروموشن کا. تو اس حوالے سے ہم نے والدین کو میٹنگ بلائی ہے تاکہ والدین کو ہمارے سکول کے بارے میں آگاہی ہو، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارا سکول جو غزالیہ ہے جس کی بنیاد سن 2015 میں رکھی گئی تھی، تو یہ ادارہ کیسے چل رہا ہے یا اس کی بنیاد کیسے، یہ بتائیں گے آپ کو. خصوصی بیان تو طارق جوید صاحب کریں گے صاحب. تو میں آپ کو یعنی تھوڑا سا یعنی ہم تلاوت کلام پاک کریں گے، بچوں سے کرائیں گے، تو اس کے لیے آپ نے بات دینی ہے. نحمدہ صلی اللہ رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانوں کا شکریہ جو آپ تشریف لائے ہیں. میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے یعنی ہم سنیں گے ہمارے مہمان کی بات اور شکریہ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم طارق جاوید صاحب، آپریشنل مینیجر غزالی اسکول ضلع مظفر گڑھ، جناب رفیق بلوچ صاحب، کلسٹر آفیسر میرپور بھاگل، جناب نادر اکبر صاحب، کلسٹر آفیسر کوٹو شہر. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کی ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے. اور کروڑوں اور لاکھوں درود و سلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، یہ سب کچھ نہ ہوتا جو وہ امام امم نہ ہوتا. تو یہ کائنات جو بنی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر خلیفہ بنایا اپنی زمین پر. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ اسی علم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. دیکھیے علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، علم اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت نازل اس کے اندر پڑھنے کا کہا ہے. تو لہٰذا یہ تعلیم جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو ماشاءاللہ میں اسکول کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں نے بہت اچھا یہ پروگرام پیش کیا ہے، اور اہل علاقہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچے یہاں پر بھیجے ہیں اور یہ علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. اور اس کا تمام چیزوں کا یہ صحرا جو ہے وہ محترم طارق جوید صاحب کے سر ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ اس پورے ضلع کے اندر اس وقت ہمارے 202 اسکول جو ہیں وہ غزالی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، جس میں تقریباً 24,000 طلباء زیر تعلیم ہیں. اور ان کی قیادت محترم طارق جوید صاحب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مال اور اس کی عزت برکت عطا فرمائے. یہ انہوں نے بہت بڑے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور دن رات ماشاءاللہ یہ محنت کر رہے ہیں کہ اس پورے ضلع کے اندر یہ وہاڑی سے تشریف لائے ہیں، ضلع وہاڑی سے یہاں آ کر یہ لوگوں کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ یہ بچے کل کے ایک اچھے مستقبل میں جا کر یہ اچھے ڈاکٹر بن سکیں، اچھے انجینئر بن سکیں اور ایک اچھے استاد بن سکیں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب میں دعوت خطاب انہیں کو دیتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز است، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز است، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے،
اب امیر کارواں جناب طارق جوید صاحب کو دعوت خراج ماشاءاللہ تالیوں سے ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی محترم جناب رفیق بلوچ صاحب کلسٹر انچارج میرپور بھاگل، محترم جناب نادر صاحب کلسٹر انچارج کوٹدو، انتہائی محترم عبد المجید صالح صاحب ہمارے کلسٹر انچارج، محترم وسیم صاحب پرنسپل ادارہ حاضہ، اور محترم بشیر صاحب ہمارے پرنسپل ہیں، اور اسی طریقے سے معززین علاقہ اور عزیز طلبہ، آج کا دن بڑا ہی خاص اور اہم دن ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بڑی خوشی کا دن ہے اس لحاظ سے کہ آج سے چند سال پہلے 2015 کے اندر ہم نے یہاں پہ ایک ننھا منا یہ جو پودا لگایا تھا، مجھے یاد ہے جب شروع میں سروے ہوا تو یہاں پہ بالکل 2 کمروں کے ساتھ اور چند بچوں کے ساتھ ہم نے اس سکول کا آغاز کیا۔ تو اس وقت اس پورے ضلع کے اندر جب ہم نے سروے کیا، ایسی بستیوں کو ڈھونڈا کہ جہاں پر 1 سے 1.5 کلومیٹر کے، اور کئی جگہ ایسی بھی ملی کہ جہاں پہ 4-5 کلومیٹر کے علاقہ کے اندر بھی کوئی اسکول نہیں تھا، لیکن وہاں پہ بڑی تعداد میں بچے ایسے تھے جن کی عمر 6 سال سے 12 سال تک کی ہے، جو کہ اسکول جانے کی عمر تھی، وہ بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، اور وہ بچے اور ان کے والدین یہ کہتے بھی تھے کہ ہم سب کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کون ہیں جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ہم سب وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی ہے، اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی فرض ہمارے اوپر قرار دیا ہے۔ جس طرح ہم نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، جس طرح نماز کے بغیر ہمارا بالکل ایمان نامکمل ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز فرض ہے تو علم حاصل کرنا بھی بالکل فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اور اس میں پھر یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی مسلمان مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر، سب کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم نے اس ضلع کے اندر کام کا آغاز کیا 2015 کے اندر، تو اس وقت آپ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اس پورے ضلع کے اندر بڑی آبادی موجود ہے، لیکن اس میں بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جن بچوں کی اسکول جانے کی عمر ہو چکی ہے 6 سے 12 سال تک، لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے تھے۔ ان کی جو گورنمنٹ کا ایک جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق کم از کم 3,30,000 بچے صرف ضلع مظفر گڑھ کے ایسے تھے جو اسکول نہیں جا رہے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جن کے اوپر تعلیم فرض ہے ان کی یہ حالت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے۔ تو ہم نے جب سروے کیا، ایسی بستیوں کو ڈھونڈا، تو وہاں پہ یہ اسکول جب بنائے، جس طریقے سے یہاں سے بھی 2 کمروں کے ساتھ اسکول شروع کیا، چند بچوں کے ساتھ شروع کیا، یہ جناح کالونی میں بھی شروع کیا، اور آپ کے ارد گرد بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہیں ہمارے اسکول۔
تو کئی دوستوں نے, کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ NGO ہے, یہ ٹرسٹ ہے, یہ NGO والے آتے ہیں, مال کھائیں گے, 4 دن 2 سال 6 مہینے کے بعد چلے جائیں گے, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بڑی باتیں ہوئی لوگوں نے. لیکن ہم نے یہ کہا کہ نہیں, انشاءاللہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا مشن, ہم اس کام کو مشن سمجھ کے, ایک مقدس فریضہ سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. ہم جہاں پہ اسکول بناتے ہیں پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہ اسکول بند کرتے ہیں. یہ 2-4 دن کے لیے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو ٹیم یہاں پہ کلسٹر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں, ان 7 سال کے اندر ہم نے بہت مشکلات حالات سے گزرے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کبھی کسی اسکول کے کمرے کم ہیں, کسی کے واش روم کم ہے, کسی میں یہ سہولت نہیں ہے, کسی کو یہ سہولت نہیں ہے, کیونکہ وسائل کی کمی ہمارے پاس بھی تھی. کسی جگہ پہ بے فارم کا مسئلہ, کسی جگہ پہ, یعنی اس وقت بھی ہمارے پورے سسٹم کے اندر 24,000 بچے پڑھ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو بچے جن کی فنڈنگ وہ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ 13-13,500 بچے ہیں. لیکن باقی سب غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اپنی طرف سے ان کو مینج کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جہاں پہ اسکول بنائیں گے, گورنمنٹ نے کہا صرف 50 بچوں کا اسکول شروع کرنا ہے. لیکن ہماری مینجمنٹ نے, ہماری ٹیم نے کہا کہ نہیں, جہاں پہ جتنے بچے آئیں, ہم جہاں پہ اسکول بنائیں گے کم از کم اس علاقے میں ہمارا یہ مشن ہوگا, یہ ٹارگٹ ہوگا, یہ ہدف ہوگا کہ ہم وہاں پہ کوئی بچہ ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جو اسکول نہ جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس ملک کے اندر, اس علاقے کے اندر, اپنے گھروں کے اندر حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں. یہاں پہ ترقی, خوشحالی, تبدیلی کی بات بہت زیادہ ہم سنتے رہتے ہیں اکثر, لیکن اصل تبدیلی, اصل ترقی, اصل خوشحالی ہماری قوم کی, ہمارے علاقے کی اس وقت ہوئے گی کہ جب ہمارے گھر کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا. کیونکہ تعلیم کے ذریعے سے ہی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے. تعلیم کے ذریعے سے ہی تبدیلی آتی ہے, تعلیم کے ذریعے سے ہی تربیت ہوتی ہے, اور تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم آنے والے جو مستقبل کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غزالی اسکولز کے اندر صرف تعلیم ہی نہیں, بچوں کی تربیت کے اوپر بھی فوکس کیا جاتا ہے. یہاں پہ بچوں نے اسٹیج کے اوپر بہت ساری پیاری چیزیں, تلاوت پیش کی, دل خوش ہو گیا, نعتیں پڑھی, مختلف چیزیں آ کے پیش کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ ننھے منھے بچے آپ کے بچے ہیں. یہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو کسی کو کہوں کہ آ کے اسٹیج پہ بات کرے, 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں ہم کھڑے ہو سکتے اکثر لوگ, ٹھیک ہے نا جی, بڑی یہ بات ہوتی ہے. لیکن ہمارا یہ مشن ہے, ہمارا یہ مقصد ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر, آج جو بچے اسٹیج پہ آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اکثر باتیں ہمارے اسکولوں کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچے, ان کے اندر اعتماد بھی پیدا کیا جائے, اور ان کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچوں نے آ کے, چھوٹے سے بچے نے آ کے آپ کے سامنے ترانہ پڑھا ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یاد کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ترانہ نہیں ہے, یہ پوری ہماری زندگی کا, یہ غزالی کا ترانہ تو اس کو کہتے ہیں, لیکن یہ ہماری پوری زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ ہے. یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے, اور بچوں کو یاد ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ الف سے اللہ سب سے بڑا ہے. بے سے بولو بسم اللہ, ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. بے سے یہ پیارا پاکستان ہے, پاکستان سے محبت پیدا کرنی ہے. اور تے سے توبہ کر انسان ہے, جو غلطی کرتا ہے توبہ کرنی ہے. یعنی یہ سارا ترانہ. سے ثابت رکھ ایمان, جیم سے جہاد جاری رکھ, چے سے چل تو حق کی طرف, اے سے حج کعبہ کر, کے سے خرچ نداروں پر. یہ پورا ترانہ یہ ایک میسج ہے, یہ ایک پیغام ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. اور بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن کے اندر بھی یہ چیز بیٹھ جائے. آج چھوٹی عمر کے اندر ان کے ذہن میں, یہ روزانہ ان کو اسمبلی میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ایک ایک لفظ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ نون سے نماز لازم پڑھ. یہ ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے. ہم مسلمان ہیں نا, مسلمان کا پورا پیغام اس ترانے کے اندر ہے. تو یہ ان بچوں کو, ہمارا یہ مقصد ہے کہ ان بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے, اچھی تربیت دی جائے. اور آج کا دن بڑا اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا کہ ان اسکولوں کو
बनाने के बाद हमारी ये मिशन था कि जिस इलाके में ये स्कूल बने, अभी काम बहुत करना है। 3,30,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, तो उनमें से अभी सिर्फ 24,000 बच्चे हमने दाखिल किए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें वसाइल दे, सहूलियत दे, तो शायद हमारी तो कोशिश ये है कि सारे के सारे बच्चे स्कूल आए। तो ये काम अभी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मिशन था कि जहाँ पे स्कूल बनाए कम से कम उस इलाके के बच्चे जो है वो स्कूल लाजमी आए और तालीम हासिल करें, और तालीम 5वीं के बाद भी वो छोड़े ना। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे वालिदैन भी जो मौजूद हैं, इनसे भी गुजारिश है कि आप कोशिश करें अपने घरों के अंदर आपके जो भी बच्चे हैं उनको लाजमी तालीम हासिल करवाएं, 5वीं के बाद भी तालीम हासिल करवाएं। और कम से कम आजकल जो है बच्चे जो है मैट्रिक FA आपके लाजमी हों, ये बुनियादी तालीम है। अगर मुआशरे के अंदर कुछ हासिल करना है, ये ना सोचें कि हमने कौन सा कोई दफ्तर अफसर बनने हैं हमारे बच्चे, नहीं, ये ना सोचें, ज़रूर पढ़ाएं और बनेंगे भी इंशाल्लाह, इन्हीं बच्चों में से बनेंगे। ये कोई इनके माथे पे नहीं लिखा कि इन्होंने कोई जिम्मेदारी करना है, कोई मेहनत मजदूरी करनी है, किसी फैक्ट्री में काम करना है। अगर ये बच्चों पे थोड़ी सी आप तवज्जो दें, कोशिश करें, तो इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों में से डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, और बड़े अच्छे जो है वकला भी बन सकते हैं, फौजी भी बन सकते हैं। इन्हीं बच्चों में से बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, ठीक है ना जी। ये नहीं है बच्चे के इस्लामाबाद वाले जो या शहरों के अंदर जो रहते हैं उनके बच्चों के दिमाग कोई जो है ना, इन बच्चों के भी माशाल्लाह बड़े अच्छे दिमाग हैं। ये बच्चे किसी से कम नहीं है, बस थोड़ी सी अगर तालीमी इदारा आप लोग और हम सब मिल के इन पे तवज्जो दें तो इंशाल्लाह ये बच्चे भी कल अपना और अपने ख़ानदान का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इनको हर मैदान के अंदर कामयाबी भी अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो यहाँ पे एक बच्ची ने कहा जी कि हम आज अलविदा हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारी पूरी कोशिश है कि आपको अलविदा ना होने दें इंशाल्लाह। तो अभी जो आज थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, रात हमारा एक प्रोग्राम था वहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर से भी हमारे कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वहाँ से लेट फारग हुए। फिर आज सुबह एक जो है ना मीटिंग थी हमारी, तो उस मीटिंग का कि मकसद यही था कि तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग जारी रही है। उसमें यही चीज़ें थी कि हमने इस सेशन जो नया सेशन शुरू हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे स्कूल के जिनमें तादाद भी ज़्यादा है, कमरों की सहूलत भी मिल सकती है, और वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वहाँ पे इस साल 6 क्लास जो है ना वो शुरू करें। तो उसमें इंशाल्लाह इनका भी स्कूल शामिल है, तो इंशाल्लाह आपका स्कूल भी उसमें शामिल है। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। हम इसके ऊपर पूरी जो है ना कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी वहाँ पे, क्योंकि उसमें हमें ज़रूरत ये है कि इस बात की कि कम से कम जो है ना वो बच्चे इस वक्त 5वीं में कितने हैं, 22 बच्चे हैं, और बड़ी तादाद माशाल्लाह यहाँ पे है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इसकी हम बाकायदा गवर्नमेंट के साथ भी जो हमारी चल रही है, हमने उनको अप्लाई जो है ना आज यानी कि कर रहे हैं इंशाल्लाह आपका स्कूल भी। तो आपसे भी गुजारिश है कि और बच्चों से भी है कि इंशाल्लाह आपको हम अलविदा नहीं होने देंगे, ठीक है ना जी। तो छठी इधर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेहनत के साथ। और दूसरा बस कोशिश यही करें कि आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों के तालीम के ऊपर घर में भी तवज्जो दिया करें कि घर में भी पढ़ें। और दूसरा है कि आपके घर के अंदर आपकी बस्ती के इर्द गिर्द जो भी ऐसे बच्चे, ये स्पेशल बहुत बड़ा नेकी का काम है। ये समझें मैंने अगर यहाँ पे कर रहा हूँ काम, तो ये नहीं है या गजाली एजुकेशन ट्रस्ट कर रहा है, तो ये अकेले नहीं कर रहे, हम सब मिल के कर रहे हैं। और ये सब के मिल के करने का काम है कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे या जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनको एक तो स्कूल में दाखिल करवाएं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि छठी क्लास इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे छठी क्लास में भी जो बच्चे हैं खुसूसी तौर पे, और बच्चियों को जो मसला था हम उसके लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी जो है ना वो इस स्कूल के अंदर भेजें। और जो इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जा रहे, 5वीं के बाद छोड़ चुके हैं, उनको भी इन स्कूलों में दाखिल करवाएं इंशाल्लाह। तो ये हमारा मिशन भी है कि इन स्कूलों के ज़रिए से हम कोशिश करें कि बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, अच्छी तरबियत ये हासिल कर सके। और उसके साथ साथ मैं यानी कि यहाँ पे जो असातिज़ा हैं और खुसूसन मोहतरम वसीम भाई, इनकी क़यादत में यहाँ पे जो टीम काम कर रही है, बच्चों ने बड़ा अच्छा
यानी कि परफॉर्म इन्होंने किया, तो इसके ऊपर इनकी टीम को, इनकी पूरे तमाम असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनके अमल में, इनके इल्म में, जान और माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन। और इसी तरीके से मैं एक गुजारिश और करूँगा कि यहाँ पे अब जिस तरह 2 कमरों के साथ शुरू किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 कमरे, यहाँ पे 6 हैं जी, 5 कमरे हैं। तो इंशाल्लाह ये मिडल के लिए मज़ीद कमरों की भी ज़रूरत होगी, वो हमने इनको हदफ दे दिया है, वो इंशाल्लाह करेंगे भी। बाकी ये है कि कोशिश करें कि यहाँ पे वालिदैन से भी गुजारिश है और बच्चों से भी कि अभी ना यहाँ पे हमने जो हमारे अच्छे मिडल स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं, उनमें हमने यूनिफॉर्म पहले हम शुरू में नहीं लगवाते थे, लेकिन अब यह है कि अगर स्कूल को अच्छा हमने हर लिहाज से बनाना है, मॉडल स्कूल बनाना है, तो तमाम बच्चों को यूनिफॉर्म भी लाजमी जो है ना वो लेके दें और मुकम्मल करवाएं। कोशिश करें कि हर बच्चे की यूनिफॉर्म यहाँ पे होनी चाहिए लाजमी, ठीक है ना जी, इसको भी मुकम्मल करवाएं। बाकी जो हमारे पास जो यतीम बच्चे हैं इंशाल्लाह उनको हम गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जिस तरह यूनिफॉर्म है, उनकी स्टेशनरी है, बैग है, बाकी ज़रूरियात वो इंशाल्लाह हम खुद प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि बाकी जिनके वालिदैन को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, तो वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको वक़्त भी दें और उनको ये तालीम के लिए जो सहूलियात है ये भी दे कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम सब दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आप दोस्तों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में, जान में, माल में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।